السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ پہلے تو میں اس آرگنائزیشن کا بہت شکر گزار ہوں کہ اور اپنی لا علمی اور جہالت کا معترف ہوں کہ ہمیں کوئی ایسی جائے پناہ بھی تھی جو ہمیں پتہ نہیں تھی، اور جو موجود تھی اور ہم اس سے غافل تھے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے باقی حضرات نے فرمایا، میں بھی یہی کہوں گا کہ یہ ایک ایسا صدقہ جاریہ ہے اور اتنی بڑی تحریک ہے، انسانیت بچاؤ تحریک ہے بنیادی طور پر۔ اور اس سرمایہ دارانہ نظام نے جو دنیا کو سب سے بڑا ایک دھوکہ فراہم کیا، آج سے 150 سال پہلے کبھی کسی نے یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ جانتے بوجھتے کسی کی صحت کو خراب کریں گے، یہ اس سے پہلے کبھی بھی نہیں تھا۔ کیپٹلزم کی گریڈ نے انسان کو یہاں تک پہنچایا، اس کی لالچ نے اس کو یہاں تک پہنچایا کہ آپ کچھ بھی کر لیں، دھوکہ دیں، جھوٹ بولیں، دھوکے سے بیچیں۔ تو آپ نے مارکیٹنگ پڑھائی تو آپ نے کہا کہ بھائی جو گنجے کو کنگا بیچ کے آئے گا نا وہ مارکیٹنگ مینیجر ہے، وہ اسکیموں کو آئس کریم بیچ کے آ جائے گا وہ مارکیٹنگ مینیجر ہے۔ اور پوری مارکیٹنگ کا تھیم یہ چنا کہ آپ کسی طرح اس کی نفسانی خواہش کو ضرورت بنا کے پیش کر دیں اس کے سامنے کہ بھائی یہ آپ کولڈ ڈرنک نہیں لیتے، آپ یہ نہیں پیتے، آپ وہ نہیں پیتے، کچھ چیزوں کو اس طریقے سے پیش کیا۔ خیر، یہ تو ہم اس زمانے کا کیا رونا، لیکن جو اب ہمارے کرنے کے کام ہیں، کیونکہ وقت تھوڑا ہے اور ہمارے سامنے یہ بہت ساری چیزیں آ چکی ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے، علمی حلقوں کے اعتبار سے جیسے آپ حضرات کے علم میں ہے، میرا ایک تعلق ہے ڈاکٹر صاحب والد صاحب کا، ڈاکٹر صاحب سے ہمارا بہت پرانا تعلق ہے، طالب علمی کے زمانے کا تعلق ہے، اور ماشاءاللہ ہمیشہ ان کو شفیق پایا۔ ہمارے والد صاحب نور اللہ مرقدو نے ایک کام شروع کیا تھا حلال آگہی اور تحقیقاتی کونسل کا، اور اس میں انہوں نے بہت زبردست کام کیا، یہ کہ انہوں نے علماء اور فوڈ ٹیکنالوجسٹ کے درمیان ایک برج قائم کیا اور تمام مکاتب فکر کو ایک جگہ جمع کیا، اور تمام کے ساتھ مل کر کوئی 1200 کے قریب علماء اکرام کو ٹرین کیا، فوڈ ٹیکنالوجسٹ کو ٹرین کیا۔ اس میں ایک یہ بھی چیز تھی خاص طور پہ، اور وہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر آپ اپنی صحت کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں تو مصنوعی زندگی کو چھوڑ دیں، بس وہ کہتے ہیں بس مصنوعیت کو نکال دیں، باقی کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کے ساتھ۔ اور جب ہم نے یہ شروع کیا تو یقیناً اس بات کو بار بار آج ہمیں ممبر سے اٹھانے کی ضرورت ہے کہ فقہائے نے اجماعی طور پہ جو اسباب حرمت بیان کیے ہیں، کسی چیز کی جو سبب حرمت ہے، ان اسباب حرمت میں جہاں نجاست ہے، جہاں نشہ ہے، جہاں استغباث ہے، جہاں کرامت انسانی ہے کہ انسانی اعضاء کو آپ نہیں، وہاں مضر صحت جو ہے وہ بھی اسباب حرمت میں بیان کیا ہے کسی چیز کو۔ میں اس فقہی بحث میں تفصیل میں تو نہیں جاؤں گا سبب قریب اور سبب بعید کی، لیکن عمومی طور پہ اس کو بیان کیا گیا ہے۔ تو جیسے اب تمام حضرات نے بیان کیا کہ احادیث میں آتا ہے آپ کے بدن کا آپ کے اوپر حق ہے، اور اب ہمیں کرنا کیا ہے، تو یہ ڈسکورس کیسے ڈیولپ کرنا ہے اس تحریک کا، اگر ہم نے کوئی موٹو دیں، اور اگر اس تحریک کا ہم نے کوئی فرنٹ مین کردار ادا کرنا ہے۔ میں اس بات کو بالکل آج بھی جو ممبر کی پہنچ ہے اس کا کوئی انکاری نہیں ہے، گراس روٹ لیول پہ صرف آپ موجود ہیں، گراس روٹ لیول پہ کوئی موجود نہیں۔ آپ عام آدمی کے پاس ہیں، آپ خنجراب سے لے کے ٹھٹا تک آپ کے پاس جو ہے نا وہ ممبر ہے، اور آدمی آپ کو عقیدتاً سنتا ہے، وہ دین سمجھ کے سنتا ہے اس بات کو کہ ممبر سے ہونے والی بات دین کی بات ہو رہی ہے، اور وہ ایمان کے درجے میں اس بات پہ عمل کرتا ہے، یقین کے درجے میں عمل کرتا ہے۔ تو ہمیں اس بات کو لے کے چلنا ہے کہ دیکھیں اس کو بچانا ہے۔ بچپن سے سنتے آتے ہیں نا کہ جان ہے تو جہان ہے، تو اس کی حفاظت کے لیے ناؤ ہاؤ ٹو ڈیولپ دس ڈسکورس ڈیولپ کیسے کرنا ہے۔ میں پڑھاتا ہوں 2.5 سال کے بچے سے لے کے 60 سال کے لوگوں کو پڑھا رہے ہوتے ہیں، ہم اسکول رن کر رہے ہوتے ہیں، اور میں معترف ہوں اس کا۔ آپ کو اندازہ ہوگا کہ میں اس وقت، ہم نے ابھی ایک ریسرچ کروائی ہے، آج پاکستان میں بہت عرصے پہلے تک 20 سال پہلے تک چائلڈ سائیکاٹرسٹ نہیں ہوتا تھا، چائلڈ سائیکاٹرسٹ کی ضرورت نہیں ہوتی تھی کہ آپ کو چائلڈ سائیکاٹرسٹ چاہیے، 5 سال کے بچے کے لیے سائیکاٹرسٹ چاہیے۔ آج آپ کا 7 سال کا بچہ ڈپریشن کا مریض ہے، سائیکاٹرسٹ کو پاس جاتا ہے۔
8 سال کا بچہ ڈپریشن میں ہے. KG1 KG2 کے بعد وہ بچہ کلاس 1 میں آتا ہے, وہ ڈپریشن میں ہوتا ہے, اور اس کے ساتھ پرابلمز ہیں, اس کے ساتھ بلیز نیچر آ رہی ہیں, اس کی سائیکولوجیکل ڈس آرڈر ہے اس کے ساتھ, وہ اس وقت سے شروع ہو رہا ہے. تو پہلا اسٹیپ ون میری ریکویسٹ ہوگی کہ ہم اس اسکول کے اندر اس بچے کے لیے پہلا کام ایک ریڈرز ڈیولپ کریں, کیونکہ آپ کے ہر ریڈر میں ڈرنک موجود ہے. تو بھائی کوئی ایسے ریڈرز کریں کہ وہ اس کی کہانیاں ہی ایسی ہوں کہ اس کہانی میں وہ مضر چیزیں موجود ہوں, اس کا نقصان اس وقت موجود ہو. دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارے بکس کے اندر آپ کو جانا چاہیے عالیہ چغتائی صاحبہ کے پاس کہ نیشنل کریکلم کے اندر اس چیز کو ڈالا جائے, نیشنل کریکلم کے اسباق میں ڈالا جائے, اس کو حصہ بنایا جائے نیشنل کریکلم کا. تیسری چیز یہ ہے کہ میں آپ سے یہ درخواست کروں گا کوئی آسان سی پریزنٹیشن اور ویڈیوز بنوا دیں, اینڈ وی آر ہیئر, ہم اس کو اسکولز میں پروموٹ کریں گے, مدارس میں پروموٹ کریں گے. آپ اس کے اندر کہ جو چھوٹا بچہ ہے اس کو دیکھیں, آئی نو میں اس میں شامل رہا بیکاز آئی واز دا ممبر آف سندھ فوڈ اتھارٹی, PSQCA کے ممبر ہیں, پناک کے ممبر ہیں. تو ہم نے خاص طور پہ اس کو جب وہ نوٹیفیکیشن جاری ہوا تھا 2018 میں, لیکن آپ حضرات کا کیا کام ہے؟ آپ حضرات کا کام ہے فالو اپ فرام فوڈ اتھارٹیز. اس کا فالو اپ کیا ہوا؟ بیکاز آئی ڈونٹ ریمبر ان مائی اسکول اینی بڈی آسک می کہ یار آپ کے کینٹین میں کیا بکتا ہے. اچھا, نہ مجھے کوئی کینٹین کی چیک لسٹ دی گئی کہ آپ کو بہتر ہے بھائی آپ نے اس کو چھڑوایا ہے نا تو چھڑوا کے مجھے کچھ بتا دیں تو وہ کینٹین میں ہم اسٹارٹ کر دیں, کچھ بیسک سی ڈوز اینڈ ڈونٹس ہم جو ہیں وہ ان کو بتا دیے جائیں. ناؤ دس از ون تھنگ. دا سیکنڈ تھنگ از یس, وہ ہے میڈیا. 2.5 منٹ کی 2 منٹ کی کوئی واٹس ایپ ویڈیوز آپ ایسی بنائیں جس کو ہم موو کرا سکیں اس کے اندر, ان بچوں کے اندر. اور تیسری بات یہ ہے کہ جو لا میکرز ہیں ان کے سامنے اس آواز کو آپ یہ حضرات ایک حد تک کر سکتے ہیں. ان کا ایک مزاج ہے, وہ ایک خاص طریقے سے ہی بات کو سمجھتے ہیں, اور وہ اس میں آپ حضرات کا حصہ بہت زیادہ ہے. ان کو سمجھنے کا ایک خاص, وہ کیا کریں, وہ ایک پرسنالٹی ڈیولپ اسی طرح ہوئی ہے, وہ اسی آرڈر میں چیزوں کو سمجھتے ہیں. اس کے اندر ایک سب سے بنیادی چیز ہے کہ ممبر سے اس بات کو بھرپور طریقے سے اٹھایا جائے, اور اس میں ہم آپ کے ساتھ ہیں, اور انشاءاللہ جیسے آپ فرمائیں گے انشاءاللہ, لیکن اس بات کو ہم چلائیں گے بھی, مدارس میں بھی چلائیں گے. لیکن میں آپ سے یہی چاہوں گا کہ اس کے اوپر مٹیریل آپ حضرات مستقل فراہم کرتے رہیں, اور آپ لوگوں کے پاس ہیں, اور کچھ ایسی ٹیم اپنے ہر شہر کے لیے ڈیولپ کر لیں جو والنٹیئر اسکولز میں جا کے, کالجز میں جا کے, مختلف جگہوں پہ جا کے اس سیشنز کو رن کر سکے باقاعدہ. ہم آپ کو مٹیریل دے دیں گے, اسلامکلی بھی مٹیریل دے دیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عالی سے امید ہے آپ لوگ یہاں جمع ہو گئے ہیں نا. ہم نے اپنے بڑوں سے ایک بات سنی ہے اور یقین بھی ہے اس کے اوپر کہ جو حدیث ہے نا, مارا المومنون حسنا فعند اللہ حسن, تو مفتی صاحب اس کا ترجمہ کیا کرتے تھے, حضرت مفتی زین اللہ الدین صاحب نور اللہ مرقدہ, فرمایا کرتے تھے کہ جب امت کسی چیز کو چاہ لیتی ہے تو اللہ بھی اس کو چاہ لیتے ہیں. تو جب آپ لوگ جمع ہو گئے نا, آپ لوگوں نے چاہ لیا ہے کسی چیز کو, اور یہ مجمع کسی چیز کو سوچنا شروع کر دے گا, تو اللہ افراد بھی پیدا کر دے گا, اور اللہ اس تحریک کو انشاءاللہ چلا بھی دے گا, اور اللہ قبولیت عطا فرمائے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ قابل لوگ اس میں شامل کر دے گا انشاءاللہ. جزاکم اللہ احسن. میں آخر میں پھر شکر گزار ہوں آپ سب حضرات.